یہ بات تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ شراب اسلام میں حرام ہے، لیکن کیوں اسلام میں شراب حرام ہے؟ آخر ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا جس کے بعد شراب کو اسلام سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکالنا پڑا؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر قرآن نے بتایا ہے کہ شراب میں فائدے ہیں، پھر اسلام نے کیوں شراب کو حرام قرار دے دیا ہے؟ ان سبھی مدعوں کے بارے میں جانیں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ Bedouin way of life. It teaches men the new wealth which nature has revealed. دوستو، آپ کو یہ بات تو پتا ہوگی، پچھلے سال ہی قطر نے فیفا ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا تھا۔ ایک ایسا ورلڈ کپ جو دنیا کے سب سے بڑے ٹورنامنٹ میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ ایک ایسا ورلڈ کپ جو پوری دنیا میں 5 سال میں صرف ایک بار ہوتا ہے۔ اس ورلڈ کپ میں میکسیمم ٹیم اور عام لوگ ویسٹرن کنٹریز سے آتے ہیں، اور آپ کو تو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ ویسٹرن لوگوں کی زندگی میں شراب ایک بہت ہی اہم حصہ مانا جاتا ہے۔ باوجود اس کے قطر نے پوری طرح سے الکوہل بالکل بین کر دیا تھا، جبکہ بہت سے لوگوں نے اس مدعے پر سوال بھی اٹھایا، لیکن قطر اسٹرکٹلی پوری طرح اس مدعے پر ڈٹا رہا، کیونکہ قطر پوری طرح سے ایک اسلامک کنٹری ہے۔ دوستو، کیا آپ کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ کیوں مسلمانوں کو اس چیز سے ہمیشہ کے لیے دور رہنے کو کہا گیا ہے؟ اس بات کو سمجھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اسلامک ہسٹری میں جانا پڑے گا۔ 7ویں سینچری میں جب پروفٹ آف اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ وہ ایک اللہ کے بھیجے گئے نبی ہے، اس وقت عرب کنٹری میں ان گنت برائیاں تھی، ایسے برائیاں جس کے بارے میں ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں صرف اس لیے ایک انسان دوسرے انسان کو قتل کر دیتا بیکاز میرے کیمل سے پہلے اس انسان کے کیمل نے اس ندی سے پانی پیا ہوتا۔ کسی انسان کے گھر پر اگر کسی بچے کا جنم ہوتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی۔ اگر لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو کسی کو پتہ لگنے سے پہلے ہی اسے زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا۔ یعنی کسی کے گھر اگر لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو اسے بہت ہی انسلٹ بھری نظروں سے دیکھا جاتا۔ یہ تو کچھ اگزامپل ہے ان برائیوں کے جو عرب کنٹری میں اس وقت واقع تھی، جبکہ ایسے ان گنت برائیاں وہاں ایگزسٹ کرتی تھی، اور انہی میں سے ایک برائی تھی شراب۔ دوستو، شراب کو اس ٹائم بہت ہی نارمل چیز سمجھا جاتا تھا۔ اس ٹائم شراب پینا اور پلانا بہت ہی عام بات ہوا کرتی تھی۔ لوگوں نے الگ الگ ٹائپ کے شرابوں کو الگ الگ نام دیے ہوئے تھے، اور ان الگ الگ نام کی شرابیں الگ الگ ٹائم پیے جاتی تھی۔ انہی شرابوں میں سے کچھ شراب کے نام ہیں جو اس وقت پیے جاتے تھے: خمر، نبیذ، ہامبی، موج۔ اس وقت اکثر شراب بنانے کے لیے کھجور، انگور اور ہنی کا استعمال کیا جاتا تھا۔ ان سبھی چیزوں کو پکایا جاتا، پھر ایک نشہ آور چیز سامنے آتی۔ دوستو، اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں تبلیغ کا کام شروع کیا، اس وقت بہت سے نان مسلم بن رہے تھے، لیکن وہ مسلم بننے کے بعد بھی پوری آزادی کے ساتھ شراب پیا کرتے تھے، کیونکہ یہ اس وقت پوری طرح سے جائز تھا۔ اسی سب کے بیچ قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت 219 نازل ہوتی ہے۔ یہ پہلی آیت ہوتی ہے جس میں شراب کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے۔ اس کا میننگ کچھ یوں ہے کہ اے نبی، یہ تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ ان دونوں چیزوں میں بڑا گناہ ہے، اور کچھ فائدے بھی ہے، مگر اس کا گناہ فائدے سے بہت زیادہ بڑھ کر ہے۔ دوستو، اگر آپ اس آیت پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں بھی شراب کو حرام نہیں بتایا گیا، لیکن اس میں شراب کو برا کہا گیا اور گناہ کا کام کہا گیا۔ دوستو، اس وقت شراب ان کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم حصہ مانی جاتی تھی، اس لیے اسے اس طرح سے اچانک بین کر دینا بالکل بھی صحیح نہیں ہوتا۔ اس لیے پہلے اس کی برائی دل میں لانا بہت ضروری تھی۔ اس کے بعد ایک اور آیت نازل ہوتی ہے، سورہ نساء آیت 43، جس کا میننگ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، یہ اسپیشلی ان لوگوں کو کہا جا رہا ہے جو آلریڈی ایمان میں داخل ہو چکے ہیں، جنہوں نے اسلام دھرم کو اپنا لیا ہے۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی مت جاؤ جب تک کہ تم جان نہ لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ابھی بھی شراب پوری طرح سے بین نہیں ہوئی ہے، صرف بیریئر ہے کہ نشے کے حالت میں نماز کے قریب جانے سے منع کیا گیا ہے۔ پھر ایک اور سورہ المائدہ میں آیت نمبر 90 اور 91 آتی ہے، جس کا میننگ کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والو، شراب، جوا اور بت یہ سب گندے کام ہیں، یہ سب شیطان کے طریقے ہیں، ان سب چیزوں سے دور رہو تاکہ آپ کامیاب ہو سکو۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت میں کہا گیا ہے کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے بیچ دشمنی پیدا کر سکے اور تمہیں روک سکے اللہ کی یاد سے، تو کیا تم اسے چھوڑتے ہو یا نہیں؟ یہ آیت سنتے ہی اس وقت کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں شراب تھی اس نے اسے پھینک دیا، جس کے منہ میں شراب تھی اس نے اسے اگل دیا، اور جس انسان نے اس کا کاروبار کرنے کے لیے اسٹور کر کے رکھا تھا اس نے اسے بہا دیا۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت پورے مکہ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے شراب کا سیلاب آ چکا ہو۔ گلیوں، کوچوں اور سڑکوں پر ہر طرف شراب ہی شراب بہہ رہی تھی۔ دوستو، اب یہ وہ مومنٹ ہے جس میں شراب بالکل پوری طرح سے حرام ہو چکی ہے۔ اب کوئی بھی مسلمان اس چیز کا استعمال نہیں کر رہا تھا، لیکن ایک اور چیز تھی جو مسلمان استعمال کر ہی رہے تھے۔ اسلام کے فرسٹ خلیفہ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی اس چیز کا استعمال کیا گیا، اور سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر کے دور میں بھی۔
وہ تھا نبید، جسے انڈین سب کانٹیننٹ میں اکثر تاڑی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ تاڑ کے پیڑ سے نکلتا ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے نشہ نہیں ہوتا لیکن آدمی تھوڑا انرجیٹک فیل کرتا ہے۔ آپ یہ بات تو جانتے ہوں گے کہ مکہ کے ریگستان میں پانی ملنا بہت مشکل ہوا کرتا تھا، اس لیے سپاہی جب بھی جنگ پر نکلتے اور راستے میں سفر میں ہوتے، پانی نہ ہونے کی صورت میں اسی نبید کا استعمال ہوا کرتا تھا۔ لیکن سیکنڈ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر بھی بین لگا دیا۔ آپ کے دل میں یقیناً یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب قرآن نے نشہ آور چیز کو حرام قرار دے دیا ہے تو پھر اس نبید سے کیا پرابلم ہے؟ دوستو آپ کو بتاتے چلے کہ اس نبید کی بری بات یہ ہے کہ جب اس کو آگ پر بہت زیادہ پکایا جاتا ہے تو یہ ایک نشہ آور لکوڈ کی فارم میں تیار ہو جاتا ہے، جبکہ حضرت عمر یہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ایسی چیزوں کا استعمال کرے جس سے نشہ آور چیز بننے کا خطرہ ہو۔ دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شراب کو اسلام میں آخر کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ اس کا جواب اگر حدیث سے دیکھا جائے تو کافی سمپل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ان الخمر ام الخبائث، یعنی کہ تمام برائیوں کی ماں شراب ہوتی ہے، سارے برائیاں شراب سے جنم لیتی ہے۔ دوستو زیادہ دور کی بات نہیں کروں گا، لیکن اگر آپ آج کی ڈیٹ کا ہی اخبار اور نیوز اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کئی نیوز ایسے ملیں گے جس میں بندے نے شراب پی کر کسی کا قتل کر دیا ہو، یا پھر شراب پی کر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، یا پھر جتنے بھی ایکسیڈنٹ دیش بھر میں اور دنیا بھر میں ہو رہے ہیں ان میں سے میکزیمم شراب کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں وجوہات آپ کو بھی پتہ ہوں گی جس میں ہر برا کام ہونے کے پیچھے زیادہ تر شراب کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ کرائم اگینسٹ وومن کو لے کر NCRB کا 2014 کا یہ ڈاٹا آپ کو حیران کر رکھ دے گا۔ رپورٹ کے مطابق عورتوں کے خلاف ہونے والے کرائم میں 85% کرائم شراب کے نشے میں ہوتے ہیں، جو کہ ایموشنل، سیکسول اور فزیکل ہر طرح کا ہوتا ہے۔ دوستو ابھی جو آپ کو رپورٹ دکھائی گئی ہے یہ تو صرف انڈیا کی ہے، اب آپ خود ہی امیجن کرو پورے ورلڈ کی کیا ہوگی۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر سال دنیا بھر میں 20 لاکھ سے زیادہ لوگ صرف اس لیے مرتے ہیں کیونکہ انہیں شراب پینے کی وجہ سے لیور ڈیزیز اور ڈیفرنٹ ٹائپ کی بیماریاں ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہر 25 لوگوں کی موت میں سے ایک انسان کی موت کی وجہ شراب سے ہوئی ڈیفرنٹ بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوستو زیادہ تر شراب انسان کے لیور پر اٹیک کرتا ہے، جو کہ بہت تیزی سے انسان کو موت کی طرف کھینچتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ اگر اسمال کوانٹٹی میں شراب پی لی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا جواب بھی ہمیں ایک حدیث میں ملتا ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3392۔ اس کا میننگ کچھ یوں ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اور جس کو لارج کوانٹٹی میں پینے سے نشہ ہوتا ہے اسے کم کوانٹٹی میں بھی پینا حرام ہے۔ دوستو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو یہ سب بے تکی باتیں لگ رہی ہو، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ جو شراب نہیں پیتا ہے وہ کرائم نہیں کرتا ہے کیا؟ اس سوال کا جواب آپ کو تو گوگل ہی دے گا۔ آپ جا کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں لوویسٹ کرائم ریٹ کنٹری ان دا ورلڈ یا پھر سیفسٹ پلیس ان دا ورلڈ، جو سامنے نام آئے گا قطر کا ہی آئے گا۔ آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں شراب اور کوئی بھی نشہ آور چیز بالکل بھی استعمال نہیں ہوتی، اور جیسا کہ آپ کو پچھلے ایک حدیث شریف میں بھی بتایا گیا ہے کہ سارے برائیوں کی ماں شراب ہی ہوتی ہے، اور حدیث کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ویسے آپ کی اس معاملے میں کیا رائے ہے؟ کیا شراب انڈیا میں بھی بین ہونا چاہیے یا نہیں؟ کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی انفارمیشنل ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر ضرور جائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔